اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفرقان کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 9 آیات کی تفسیر ہو چکی۔ اب 10 سے 20 آیات کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر ہوگی۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار وَيَجْعَلْ لَكَ قَصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نسوا الذکر وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب انہی آیات کا ترجمہ بیان ہوگا۔ بڑی برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت بہتر اس سے کر دے، جنتیں جن کے نیچے نہریں بہیں، اور کرے گا تمہارے لیے اونچے اونچے محل، بلکہ یہ تو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی آگ۔ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگاڑنا، اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو وہاں موت مانگیں گے۔ فرمایا جائے گا آج ایک موت نہیں مانگو، بہت سی موتیں مانگو۔ تو فرمایا گیا یہ بھلا یا وہ ہمیشگی کے باغ جس کا وعدہ ڈر والوں کو ہے، اور ان کا صلہ اور انجام ہے، اور ان کے لیے وہاں من مانی مرادیں ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ رب تمہارے رب کے ذمہ وعدہ ہے مانگا ہوا، اور جس دن اکٹھا کرے گا انہیں، اور جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، پھر ان معبودوں سے فرمائے گا کیا تم نے گمراہ کر دیے میرے یہ بندے، یا یہ خود ہی گمراہ ہوئے؟ وہ عرض کریں گے پاکی ہے تجھ کو، ہمیں کیا حق تھا، ہمیں حق نہ تھا کہ تیرے سوا کسی اور کو مولا بنائیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو برتنے دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے، اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ تو اب معبودوں نے تمہاری بات جھٹلا دی، تو اب تم نہ عذاب پھر سکو گے نہ اپنی مدد کر سکو گے، اور تم میں جو ظالم ہیں ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے، اور ہم
نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب ایسے ہی تھے، کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تم میں ایک کو دوسرے کی جانچ کیا۔ اور اے لوگو، کیا تم صبر کرو گے؟ اور اے محبوب، تمہارا رب دیکھتا ہے۔ تو اب انہی آیات کی 10 سے 20 کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے وہ میں آپ کو بیان کروں گا یا کچھ سناؤں گا۔ کافی حد تک تو تمہید میں بھی آ گئی، اور پھر جو ترجمہ ہے اس میں کافی حد تک واضح ہے، مگر اس میں کچھ زیادہ میں مفت اور اضافہ ہوگا۔ تمہارا رب بڑی برکت والا ہے، جب وہ چاہے گا تو آپ کو اس خزانے اور باغ سے بھی بہتر عطا فرمائے گا جن کا یہ کافر مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ کافر مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ خزانے کیوں نہیں اتارے، تو ہمارے لیے باغات کیوں نہیں ہمارے لیے اتارے، اور یہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا ساتھ آپ کے، اور ہمیں وہ بتاتا، قرآن کی تشریح اور یہ تصدیق کرتا، اور وغیرہ وغیرہ اور اس قسم کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں ان سے بہت بہتر ہیں جو یہ مانگ رہے ہیں آپ سے۔ وہ ہوں گی جنتیں جن کے نیچے بہیں گی نہریں، اور آپ کے لیے ہوں گے اونچے اونچے محل آپ کے لیے، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائیں گے ان کے لیے۔ یہ کفار تو قیامت کو ہی جھٹلا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں یہ کفار تو حساب کتاب کو ہی نہیں مانتے، قیامت کو ہی جھٹلا رہے ہیں، تو پھر ان کے لیے کیا ہیں وہ خزانے اور جنتیں، اور کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی آگ، یعنی جو آخرت کو ہی نہیں مانتے، یہ خاص طور پہ ان کے لیے پیغام، جو سزا جزا کو نہیں مانتے اور اپنی خواہشوں کو معبود بنا لیا، بت پرستی اور توحید اور سب کا انکار اور آپ کی رسالت کا انکار، تو ان کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی، یعنی وہی دوزخ جب اس کے پاس آئیں گے تو دوزخ جو ہے وہ بھڑک رہی ہوگی، اور اس میں آوازیں آئیں گی، جوش اس کی جوش مارے گی، اور چنگاڑنا دوزخ کا یہ سنیں گے، اور اس کے شعلے اٹھتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے ہوش جو ہے اڑ جائیں گے، اور ان کو زنجیروں میں جکڑ کر، دیکھیں کتنا خوفناک ہے، کتنا خوفناک ہے یہ۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں آیا یہاں پہ، یہ بار بار قرآن میں بہت دفعہ یہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو ان کے ہاتھ پاؤں ان کے باندھ کے، تو ان کو جو ہے نا گھسیٹا جائے گا، اور جگہوں پہ آتا ہے کہ ان کو گھسیٹ کے منہ کے بل، بلکہ یہ ہے کہ منہ کے بل گھسیٹ کے زنجیریں پہن کے گھسیٹا جائے گا، اور پھینک دیا جائے گا ان کو دوزخ کی آگ میں، جہاں وہ ہمیشہ رہے گی۔ بہت ہی خوفناک منظر ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس سے ہر کسی کو بچائے، اور اس لیے بہت توجہ دینی چاہیے یہ ان آیات پہ، اور جہاں بہت ہی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اب ایک موت نہیں، وہ موت چاہیں گے، پھر جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ہر کوئی کہے گا کہ کاش مجھے ابھی موت آ جائے، مگر اللہ کہے گا ایک موت نہیں، اب تو بار بار موت مانگو گے، جو ایسے ہے کہ تمہاری جلد جو ہے وہ جل جائے گی، نئی جلد دی جائے گی، بار بار آپ کو موت اور زندگی کی کشمکش میں آپ رہیں گے۔ تو اب یہاں سے آپ کا چھٹکارا نہیں، بہت کہیں گے، پچھتائیں گے کہ ہمیں واپس بھیج دو، ہم نے ایک کام کر کے پھر ہمیں واپس آتے ہیں، یہ مختلف جگہوں پہ یہاں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہے گا کہ نہیں، اب حساب کا وقت ہے، اور اب آپ کا فیصلہ ہو چکا، اور اب اس کی کو بھگتنا پڑے گا۔ آپ ان سے کہو، یہ کیوں غور نہیں کرتے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے یا جنت میں ہمیشہ رہنے والے باغ؟ یہ ان کو کہو، کفار کو نصیحت، کہ یہ جو بتایا ہے جہنم کا نقشہ اور جہنم میں جانا، کہ کیا ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ یہ آپ کی جو رسالت ہے اور قرآن کے حکام جو ہے ان پہ عمل کریں، جس کا وعدہ اللہ نے ڈر والوں سے کیا، جو اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والے ہیں اور جو نصیحت ہدایت سننے اور اس پہ عمل کرنے والے ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنتوں کا۔ اور وہ کون ہیں؟ جنہوں نے ایمان، دل سے ایمان قبول کیا اور اچھے اعمال کیے، اور یہ ان کا صلہ ہے،
اور یہ اس جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، ان کی ہر مراد خواہش پوری کی جائے گی وہاں جنت میں۔ یہ وعدہ ہے آپ کے رب کا، سب کے رب کا، جو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے، اور جس نے سب کو اکٹھا، اس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا قیامت کے دن، اور ان کفار کو اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ تو ان معبودوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں پوجو؟ اور اس میں معبود صرف وہ بتوں والے معبود نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اسی میں ہے کہ جی جو خواہشوں کو، اپنی خواہشوں کو معبود بنا لیتے ہیں، جو الہ بنا لیتے ہیں اور اپنی خواہشوں پہ چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی معبود ہی کہا گیا۔ تو سوال ہوگا کہ کیا یا آپ نے ان معبودوں نے کہ تم نے ان کو کہا تھا ہمیں پوچھو اللہ کو چھوڑ کر، تو وہ جو ہے کہیں گے کہ پاکی ہو اے اللہ تمہاری، اور ہمیں کیا حق تھا کہ ہم ان کو کہتے کہ ہمیں پوچھو، اور انکار کریں گے اور کہیں گے یہ خود ہی خراب تھے، یہ خود ہی گمراہ تھے، تو یہی ذمہ دار ہے جو ہے، اور کسی کو مولا بناتے تھے۔ اللہ نے ان بندوں کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا میں مال و دولت عطا کی ہے۔ وہ بت کہیں گے کہ آپ نے خود ہی ان کو مال و دولت، یعنی یہ ہے اس چیز کی تشریح کہ مال دولت جو ہے کتنا خراب انسان کو کرتے ہیں۔ وہ بت کہیں گے آپ نے خود ان کو اتنی دنیا میں آسانیاں دی، ان کو مال دولت اولادیں اتنی سے نوازا، تو اب آپ ہمیں کہتے ہیں ہم نے ان کو برباد کیا۔ یعنی یہ اولاد، مال دولت اولاد، یہ فتنہ ہے۔ بہت جگہوں پہ اور بھی آتا ہے کہ یہاں پہ بھی یہی ہے کہ یہ کتنا، یہ جتنا مال دولت آپ کے پاس ہے اتنی آپ کی امتحان سخت ہے، جن کے پاس جتنا کم ہے اتنا امتحان سخت ہے۔ اس لیے ایسے مال کی کبھی تمنا نہ کریں، بلکہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ ایسا مال ہمیں نہ دینا جس سے ہم گمراہی کی طرف چل جائیں، یا اس مال کو ہم تمہارے جو راستے کے مطابق اور جو ہے نا اسراف نہ کریں جو ہے، اور جو ایسی جگہوں پہ مال کو نہ لگائیں جہاں آپ نے منع کیا ہے، اور خواہشات کے مطابق مال کو نہ صرف کریں۔ تو ایسے مال سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور مال کی زیادتی بہت دفعہ مال کی زیادتی بہت بڑا سخت امتحان انسان کے لیے ہے۔ بہت زیادہ انسان مال کی زیادتی کی وجہ سے اور اولاد کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، کہ اولاد کی خواہشات کو پورا کرتے کرتے ساری زندگی، اور پھر اولاد اور ان کی نسلوں اور ان کا خیال اور ان کے لیے کیا چھوڑنا ہے، اور بہت لوگوں کی زندگی اسی میں گزر جاتی ہے، اور وہ آگے چلے جاتے ہیں سب چھوڑ کے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تمہارے ساتھ وہی جائے گا، تمہارے اعمال تھے، باقی تو سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا میں مال و دولت عطا کیے، جس سے وہ اللہ کی یاد چھوڑ کر اپنی خواہشات میں پڑ گئے۔ اب یہی لوگ ہیں وہ ہلاک ہونے والے ہیں، اور ان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ ہلاک ہوئے، اپنی خواہشات پہ چلنے کی وجہ سے یہ ہلاک ہوئے۔ اب ان کے معبودوں نے ان کی باتوں کو جھٹلا دیا کہ یہ معبود جو ہیں انہوں نے ان کو کہا تھا کہ یہ پوجیں۔ اب ان سے عذاب نہ پھر سکے گا کوئی بھی، نہ یہ اپنی مدد خود کر سکیں گے، یعنی ٹل نہیں سکے گا اب عذاب جو ان پہ آیا ہے، جو بھی جہنمی ہوں گے۔ اور ان میں جو ظالم ہیں انہیں سخت عذاب، ظلم کسی بھی شکل میں، نا انصافی، ظلم، تکبر، اور اللہ تعالیٰ کے خاص طور پہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے برائیاں ہیں جو بالکل واضح ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکام، ان کو چھوڑنا، وہ حقوق اللہ ہوں حقوق العباد ہوں، دونوں لازم ملزوم ہے۔ یعنی ایک کر لو دوسرا چھوڑ دو، نہیں، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ دو، حج جتنے مرضی کر لو، کچھ نہیں، حقوق العباد نہیں ادا کریں گے جب تک تو کام نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی حقوق العباد بہت کرتے جائیں اور نمازیں روزے اور اس کا پرواہ نہیں ہے تب بھی نہیں، دونوں چیزیں ہی کرنی ہے۔ یہ ہے کہ حقوق العباد میں شاید کہیں کوئی چھوٹ ہو، کہ حقوق اللہ میں اگر کہیں آپ کی کمی بیشی ہے تو حقوق العباد زیادہ کریں گے تو اس میں آپ کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے گناہوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، بلائیوں سے آپ دھو سکتے ہیں، اس کو کر سکتے ہیں صاف۔
تو یہ ہے کہ بہت زیادہ حقوق العباد پہ تو فوکس بہت ہو، کیونکہ حقوق اللہ میں کمی بیشی پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، مگر اس میں زیادتی، مگر یہ کہ حقوق اللہ چھوڑ دو اور جان بوجھ کے چھوڑ دو تو یہ پھر بڑا مشکل معاملہ ہے بہت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نماز سینکڑوں دفعہ ذکر قرآن مجید میں ہے، زکوٰۃ، نماز اکٹھا، یہ بھی اور یہ بھی کوئی چھوڑ نہیں سکتے ان میں، اور خاص طور پہ کہیں چلو کوتاہی اور چیز ہے، اور چھوڑ دینا اور چیز ہے، کوتاہیاں تو معاف ہو جائیں گی، مگر جان بوجھ کے چھوڑنا اور مسلسل چھوڑنا اور توبہ بھی نہ کرنا، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ توبہ استغفار آپ ہزاروں کروڑوں دفعہ پڑھتے جائیں مگر اس کے ساتھ اصلاح نہیں کرتے تو وہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ ہمیشہ ریپینٹنس، ڈیپ ریپینٹنس، اور اس کے ساتھ اصلاح کی عہد کرنا اور اصلاح واقعتاً کرنا، یہ توبہ ہے۔ خالی استغفار آپ تسبیح لے کے پڑھتے جائیں کچھ بھی، تو یہ استغفار نہیں ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو ظالم ہیں ان کو بہت سخت سزا دی جائے گی۔ کفار کو یہ بھی فرمائیں کہ آپ سے پہلے بھی سب رسول ایسے ہی تھے، وہ بھی کھانا کھاتے تھے، وہ بھی بازاروں میں گھومتے تھے، تو کیا عجیب بات ہے، یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ رسول کیسے ہو گئے، آپ تو ہم جیسے ہی ہیں، اور آپ بازاروں میں گھومتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، اور سارے کام جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہیں آپ، تو کیا؟ تو یہ فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ باقی پہلے جتنے رسول آئے وہ بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی بشر تھے، اور کھاتے پیتے اور بازاروں میں بھی گھومتے تھے، اپنی پوری جو ان کی حاجات تھی وہ ایسے ہی پوری کرتے جیسے ہم میں۔ تو فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تم میں سے ایک دوسرے کی جانچ اور آزمائش کی کہ کیا تم صبر کرتے ہو یا نہیں۔ یہ بھی ہر کسی کی جانچ ہوگی کہ صبر کرتے ہو کہ نہیں۔ دیکھیں صبر کی اہمیت یہاں بتائیے، صبر اور شکر یہ بے حد اہم ہے انسان کے لیے۔ تو فرمایا اے محبوب، آپ کا رب ان کے اعمال دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ جہاں آتا ہے نا آپ کے اعمال دیکھ رہا ہے، یہ معمولی ایسے بات نہیں، بس کہہ دی بات اللہ تعالیٰ نے میں دیکھ رہا ہوں، نہیں، بہت سخت تنبیہ ہے۔ جب بادشاہ، آپ کا مالک، آپ کا باس ہی اگر آپ کو بلا کے کہے کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ تنبیہ ہوگی، وہ یہ نہیں اس نے ایسے مذاق میں آپ کو کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا کیسے کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ جب بہت دفعہ یہ ریپیٹ، یہ وہ شارٹ ورسز ہے نا کہ ان اللہ سمیع علیم، تو اللہ تعالیٰ بے شک دیکھ رہا ہے آپ کے اعمال کو۔ یہ وہ شارٹ ورسز جو میں نے اپلوڈ کی ہیں، تو یہ آپ سنیں، آپ انٹر کریں اس میں جو ہے سرچ یوٹیوب، تو وہ ساری آ جائیں گی، 1 سے 17 ایپیسوڈز جو ہیں یہ شارٹ ورسز کے، یہ مختلف آتی ہیں، جو ان کی اہمیت دیکھیں کیسے ہے۔ تو یہاں پہ یہ تفسیر جو ہے ختم ہوتی ہے۔